मादरे वतन पाकिस्तान के दिफा और सर बुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को सलाम अकीदत और उसके साथ साथ बुलंद दर्जात की दुआ के साथ महर बुखारी और न्यूज़ आई की टीम का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, अभी से थोड़ी देर पहले यौम दिफा पे अभी चीफ अवामी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मुखातिब थे, अवाम से बड़ा ठोस पैगाम दिया, फ्रेंड्स एंड फोज अलाइक को, दोस्तों को, दुश्मनों को भी। आज भारहा एक इंट्रोस्पेक्शन का दिन ज़रूर है, इसी के ऊपर गौर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये भी आपको बताती चलूँ, जहाँ कि उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी मैसेज दिया, उस हवाले से हमारी पॉलिसी का जिक्र किया, अमेरिका के हवाले से पॉलिसी का जिक्र किया, भारत के हवाले से पॉलिसी का जिक्र किया। उन्होंने एक बहुत ठोस और वाज़ेह पैगाम ये भी दिया अपने आगे की आने वाली नस्लों के लिए जो सिमत है इस मुल्क की। उनकी ख्वाहिश ये है कि आने वाली नस्लों के लिए, नौजवानों के लिए हम एक ऐसा पाकिस्तान छोड़ के जाएं कि जो दहशतगर्दी, करप्शन और बदअमनी, कोट एंड कोट दहशतगर्दी, करप्शन और बदअमनी से पाक हो। इसी हवाले से आज गुफ्तो शनीद भी करेंगे। उनका ये भी मानना था कि इदारे मजबूत होंगे तो ये मुल्क मजबूत होगा, देयर इज़ नो अदर वे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अवेब साहब मौजूद हैं, हमारे साथ उस्मा बुखारी साहिबा दे रही हैं जो PMLN की नुमाइंदगी कर रही हैं, और इजाज़ चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं पंजाब के। इनसे NA 120 के हवाले से भी बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब, जितने एतमाद से अभी ये पूरी चीफ अवामी स्टाफ ने तकरीर भी की और एक बेहतरीन आज पूरी इवनिंग थी, आपको लगता है इतना जो ठोस पैगाम है जो आज उन्होंने देने की कोशिश की है एक मुख्तसर सी तकरीर में, वो ब्रिक्स के एलामिये के बाद आपको लग रहा है ठोस पैगाम के डूम और की अब गुंजाइश नहीं है, ये बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर अब गूंजेगा? देखिए, एक तरफ हमारी कमजोरी ये रही है कि हम अपना नैरेटिव शुरू से बिल्ड नहीं कर सके। नतीजा ये कि इंडिया लगातार इस चीज का प्रचार करता रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान मदरशिप है, और दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान के इतनी अपने अंदर इतनी दहशतगर्दी और इतने लोग मारे जा रहे हैं, हमारी इकॉनमी तबाह हुई और हमारा क्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान से सारा कुछ होता रहा है। तो ये तो हमारी कमजोरी थी कि हम ये चीज दुनिया को बावर नहीं करा सकते। लेकिन जब से ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट दी और उसने कहा, तो जितने एतमाद के साथ पाकिस्तान ने ये इंप्रेशन दर्ज किया है कि यहाँ कुछ सेफ हैंड्स नहीं है और हम क्रॉस द बोर्ड हर किसी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो अब पैगाम गया भी है और लोगों को सुनना भी होगा। और आज की तकरीर में भी उन्होंने यही कहा कि डू मोर हम नहीं, अब बाकी दुनिया को डू मोर करना है। और ये भी साथ कह दिया कि NATO और अमेरिका की तमाम वो कोशिशें जो अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए होंगी, हम उसकी पूरी हमायत करेंगे तावन से। तो इसका मतलब ये है कि आपने अमेरिका के साथ भी दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन पैगाम अपना दे दिया है। अमेरिका के साथ तावन की भी आपने नवीद सुना दी। तो अब तावन जो है वो एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए, जहाँ खुलूस नजर आए अमेरिका का भी। और इस वक्त तक मैं समझता हूँ, मेरी नजर में तो कम अज कम अमेरिका के एक्शन में ये खुलूस नजर नहीं आता कि वो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये इख्तलाफात बंद है और कहीं ना कहीं वो मलबा अपना डालेंगे अपने खेल तमाशे का। लेकिन ये मैसेज क्लियर आज हमारी आर्मी चीफ पहले भी जाता रहा है, आर्मी की मुलाकातों में मुख्तलिफ वक्तों पर कहते रहे हैं, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है, हमारी पार्लियामेंट ने कहा है। तो मैसेज तो हमारा मैं समझता हूँ बड़ा मजबूत तरीके से करा गया। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली जनरल साहब, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स की कुछ रिपोर्ट्स आए हुई हैं अभी हाल ही में, जिनका बहुत से लोगों का ये मानना है कि इतने सख्त पैगाम से और एक बुलिश पैगाम से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एसेंशली जो एक डिवाइडेड सिविल मिलिट्री की आदत थी पाकिस्तान की, उसको यकजा और इकट्ठा कर दिया है, एक पेज के ऊपर कर दिया। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? ये बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, चीज ये है कि ये हुकूमत को भी पता है और बहुत सारी पहले इसमें बातचीत भी हो चुकी, इंक्वायरियां भी हुई हैं। कोई ऐसी चीज नहीं कि यहाँ पे तो सेफ है उनको। अब आप इसमें इसको भी देख लीजिए कि डेविड पेट्रियस यहाँ रह चुका है, जब वो गया तो उसने खास तौर पे ये बयान दिया कि इंप्रेशन है कि पाकिस्तान में सेफ है, लेकिन हमारे पास सबूत कोई। अब अमेरिका जैसा मुल्क जिसके पास इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं, नेटो उसके साथ है, टेक्निकल इतनी ज्यादा सपोर्ट है उनको, वो तो जहाजों से जमीन पे क्यों ढूंढ के निकाल देते हैं आपको। तो ये इल्जाम लगा के वो क्यों नहीं बताते कि जी फला जगह सेफ है मैंने, जबकि DG ICR ने वाज़ेह तौर पे कहा
کہ جی امریکہ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ جس جگہ جانا چاہتے ہیں ہمیں بتایا نا، ہم آپ کو لے جاتے ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ سیف ہے تو آپ اس کو جا کے اپنا شک دور کر لیں. لیکن اس کے بعد چپ ہے، چپ کا ایک سما سا چھایا ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ایسا نہیں. یہ ایک بلف تھا جو انہوں نے کھیلا پاکستان کو دبانے کے لیے، اور آپ متحد ہو گئے، آپ نے ایک میسج دے دیا. اب امریکہ ایک امپورٹنٹ ملک ہے، نیچرلی آپ اس سے دروازے بند نہیں کرنا چاہتے کہ کل آپ صرف کسی اور ملک کی گود میں بیٹھیں اور ادھر آپ کو ضرورت پڑے تو امریکہ کے ساتھ آپ معاملات اپنے سیدھے نہ کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو It's a very fine line we'll have to tread in the coming days, surely, sir. مگر مجھے جنرل صاحب لاسٹلی ایک اور بات بتائیے گا کہ سر کرپشن کب سے موضوع بحث بن گیا یا ایک ایشو بن گیا فوج کے لیے؟ اور یہ پچھلے 1-1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی بیان میں چیف عوامی اسٹاف نے کہا کہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دہشت گردی اور کرپشن سے پاک ایک پاکستان دینا انہیں چاہتے ہیں. اور آئی مین nobody can of course disagree with this message, but the fact remains sir کہ یہ ایک آن گوئنگ ایک نیریٹو اور ایک آن گوئنگ تھیم بنی ہے. ہم نے پچھلے دیکھا 1-1.5 سال سے، ایون اس سے پہلے والے سابقہ چیف عوامی صاحب بھی جب تھے وہ بھی جب جا رہے تھے، اب ان چیف کے لیے بھی. سو مجھے بتائیے کوئی خاص وجہ ہے کہ کرپشن اتنا بڑا موضوع بن گیا ہے کہ ہر بڑے بیان کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے؟ اس کی لنکیج ہے جو ٹیررزم کے ساتھ کراچی میں بہت زیادہ رہی ہے، اور کراچی میں یہ ایشو آج بھی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ بہت سارے اور جگہوں پہ بھی دیکھیں گے جہاں کرپشن ہوگی وہاں کہیں نہ کہیں لا قانونیت یا دہشت گردی کی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ دہشت گردی کے کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتے. آپ نے کھادیں جمع کرنے کے اوپر پابندی لگا دی، وہاں کنٹرول کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ آپ نہیں چاہتے کہ پیسہ جو ہے وہ اس طرح غلط ہاتھوں میں جائے اور آگے یہ کام ہوتے رہے. تو پیسہ جنریٹ کرنا اگر آپ ان چیزوں پہ نہیں تو کرپشن کے ذریعے کر لیں، اس میں بھی وہی خطرہ رہے گا آپ کو. چنانچہ اگر امن آپ نے لانا ہے تو کرپشن کا بھی تدارک کرنا ہوگا. یعنی کہ جس ملک کی اکانومی خراب ہو وہ کرپشن دور کرے گا تو اکانومی میں کوئی بہتری آئے گی. اکانومی میں بہتری نہیں آئے گی، لوگوں کو جاب نہیں ملے گے تو وہ دہشت گردی کی طرف مائل ہوں گے. تو یہ کنیکٹڈ چیزیں ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور ان اینی کیس کرپشن ایک بہت بڑا خطرہ ہے اپنے آپ کے ملک کے لیے. ایکچولی آپ نے انٹرسٹنگ آپ نے کراچی کا ذکر کیا، کیونکہ فشریز کے اندر بھی ہم نے دیکھا ادھر کے بھی جو پیسہ کلیکٹ ہوا جاتا تھا اس کو استعمال کر کے ویپنری بھی خریدی جا رہی تھی. اٹس اے ویشس سائیکل. مگر بہت سی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ بھتے کے اوپر ضرور کام کرتی ہیں، فورن ایڈ کے اوپر ضرور کام کرتی ہیں. کرپشن اسینشلی مے بی بیکاز ایک ہم حساس وقت سے گزر رہے ہیں، ایک ٹائم سے گزر رہے ہیں، تو ذرا سا کچھ لگتا ہے کہ کوئی اور کہیں اور بھی پیغام دینے کی کوشش کی ہے. نہیں، وہ چیز نہیں ہے. یہ کرپشن یہاں پہ ہمارے ملک میں دو دھاری چیز ہے. ایک طرف اکانومی کو برباد کرتی ہے، پیرلل اکانومی آپ کی بہت بڑی ہے جبکہ ڈاکومنٹ اکانومی چھوٹی ہے. یہ ایک نقصان ہے، آپ کے پیسہ آپ کو قرضے لے کے پورا کرنا پڑتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا پیسہ اگر ڈائیورٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ کراچی میں تو بہت یہ مسئلہ تھا، یہ ٹیررزم کی طرف جاتا ہے تو وہ نیچرلی آپ کو وہ بھی کنٹرول کرنا ہے. اور اگر آپ 20 نکات دیکھیں ہماری نیشنل ایکشن پلان میں تو اس میں خاص طور پہ ٹیرر فنڈنگ کا قصہ ہے جس کے مختلف سورسز آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو بند کرنے کا کہا گیا ہے. اس پہ کام بہت نہیں ہوا لیکن لازماً کچھ ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے بعض جگہوں پہ پیسہ فنڈنگ جو ہے وہ روکی دی ہے. اس میں باہر سے آنے والی فنڈنگ بھی تھی جو سعودی عربیہ، ایران وغیرہ مختلف ملکوں سے آتی تھی، وہ چیزیں بھی آئیڈینٹیفائی ہوئی. تو یہ ایشو تو موجود ہے. اگر آپ اس کو ہولسٹک ویو سے نہیں دیکھیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں لوپ ہول رہ جائیں گے، اور پھر یہی ہوگا کہ جو 20 نکات ہیں آپ کی نیشنل ایکشن پلان کے ان میں سے صرف ایک پہ پھر عمل ہوگا. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. اس حوالے سے آج ایک خصوصی رپورٹ بھی ایئر ہوئی آپ کے یوم دفاع کی تقریب کے اندر، کرپشن کے حوالے سے، پیسے کے لین دین کے حوالے سے، اس کو ڈسکریج کرنے کے حوالے سے. اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ تھیم. بہرحال اٹ واز اے ویری انسپائرنگ پروگرام دس ایوننگ. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. NA120 کے حوالے سے آپ کو کچھ بہت دلچسپ معلومات دیں گے اور اس کے اوپر گفت و شنید کریں گے. Stay with us, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ.
शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। उज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN की नुमाइंदगी कर रही हैं। एजाज चौधरी साहब, आप दोनों को खुश आमदेद, और आप दोनों का इंतखाब आज और पैनल में बहुत बहुत खुश आमदेद कहती हूँ इसलिए भी बिकॉज अगले एक हफ्ते के अंदर NA 120 के अंदर बहुत कुछ तय हो जाएगा। बहुत आप दोनों सियासी जमातों का बहुत कुछ एट स्टेक है, स्पेशली PMLN का। मगर अगर आप दोनों इजाज़त दें, एक मुख्तसरन सी रिपोर्ट इस हल्के के हवाले से, इसकी अहमियत और इस हल्के के अंदर जिस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो क्यों ये एक तासुर जो है और एक नैरेटिव जो है ये बिल्ड हो गया आने वाले दिनों के अंदर, इस हवाले से भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी का एहतजाज कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनका प्लेटफॉर्म सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, इस पर भी बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट। NA 120 का ज़िमनी इलेक्शन तारीख के बड़े सियासी मुकाबले के लिए महाज खूब गर्म है। ये हल्का गुज़श्ता 32 सालों से मुस्लिम लीग नून का किला रहा है। मियां नवाज शरीफ बजाते खुद इस हल्के से 5 मरतबा फाते रहे। एक बार परवेज मलिक और एक बार बिलाल यासीन ने अपने कायद की ये सीट जीती। इस हल्के में बड़े बड़े सियासी बुर्ज मियां नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल आए। 1990 में एयर मार्शल असगर खान नवाज शरीफ के मुकाबिल आए, मगर 20,000 वोटों से शिकस्त खा गए। 1997 में इमरान खान बजाते खुद मियां नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल खड़े हुए, लेकिन सिर्फ 5,000 वोट हासिल कर सके। 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अपने तगड़े उम्मीदवार जहांगीर बदर को बिलाल यासीन के मुकाबिल अखाड़े में उतारा, लेकिन जहांगीर बदर को 31,500 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2013 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को मियां नवाज शरीफ के मुकाबले के लिए उतारा। यास्मीन राशिद अगरचे कामयाब न हो सकी, लेकिन इन्होंने 53,000 वोट लेकर शरीफ खानदान के किले में जलजला जरूर बपा कर दिया। अब एक बार फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद बेगम कलसूम नवाज के मुकाबले के लिए मैदान अमल में हैं। इस बार मामला माजी से जरा मुख्तलिफ है। तब मियां नवाज शरीफ मार्शल्लाह के डसे थे, मगर इस बार उन्हें अदालत उज़्मा ने नाअहली का तोक पहनाकर घर भेजा है। तब गॉडफादर के खिताबात से दामन दागदार था, न ही ऑफशोर कारोबार से अवाम आशना थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इमरान खान को वोट देंगे। इस वक्त अगर करप्शन के खिलाफ कोई बंदा खड़ा हो तो वो बनता है इमरान खान, और इमरान खान को वोट देना चाहिए। अवामी आगही और मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बावजूद अभी भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो PMLN से नजरियाती तौर पर वाबस्ता है। ये लोग अभी भी मियां साहब का दम भरते हैं और इन्हीं के गुण गाते हैं। अब भी वोट इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ को देंगे। चोर है, इससे बड़ा भी होएगा ना तो नवाज शरीफ को वोट देंगे। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਰਹਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। इस सियासी मार्के के जायजे के लिए NA 120 को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा मंडियां, बाजार और मार्केट्स हैं, जिनमें ताजर बरादरी PMLN के हमनवाला दिखाई देती है। दूसरा हिस्सा पुराने लाहौर की रिहायशी कॉलोनियां और अंदरूने लाहौर के मोहल्ले हैं, जहां कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है, और यही वो इलाका है जहां इलेक्शन अपना असल रंग जमाता नजर आ रहा है। तीसरा और आखिरी हिस्सा माल रोड के गिरदोनवा के रिहायशी इलाके और कुछ नई रिहायशी सोसाइटीज हैं, जहां तहरीक इंसाफ का पलड़ा बहारी दिखाई देता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने घर घर मुहिम जारी रखी हुई है और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नौजवानों के वोट हासिल करने की तगोदो में हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की बाग मरियम नवाज के हाथों में है। ये मार्केट कमेटियों, यूनियंस और मुख्तलिफ धड़ों की सरकर्दा शख्सियात से राब्तों में हैं। बल्दियाती नुमाइंदों को भी तरक्याती फंड्स के जरिए मुतहर्रिक कर रखा है। NA 120 में मजहबी वोट को खासी अहमियत हासिल है। ये मजहबी वोट माजी में मुस्लिम लीग नून का कीमती असासा था, मगर इस बार अहले सुन्नत व जमात के उम्मीदवार मैदान में उतरने के बाद मुस्लिम लीग नून को इस वोट बैंक का धचका लग सकता है। दूसरा अहम तरीन नुकता ये भी कि मार्केट कम्युनिटी में पख्तून बरादरी की तादाद में पिछले कुछ सालों में काफी इजाफा हुआ है, और ये पख्तून बरादरी तहरीक इंसाफ की सपोर्टर है। NA 120 के इस इलेक्शन में ईसाई बरादरी का वोट बैंक भी कलीदी किरदार अदा करेगा। जीत किसका मुकद्दर होगी ये तो वक्त ही फैसला करेगा, मगर वोटर्स के तेवर बता रहे हैं इस बार फैसला तारीखी होगा। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डान न्यूज़, इस्लामाबाद। जी एजाज चौधरी साहब, आपसे आगाज करूंगी। ये उज़मा बीबी की मैं कुछ तबसरे देख रही थी, पढ़ रही थी खबरों में भी, उनका ये मानना है कि क्योंकि एक बारहा एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड रहा है नवाज शरीफ साहब का 1985 ऑनवर्ड्स इस हल्के में, मासवाए 2002, 2008 के व्हेन ही डिड नॉट कंटेस्ट, मगर तो इसको मद्देनजर रखते हुए उनका ये कहना है कि कोई मुकाबला ही नहीं है। ये तो बिल्कुल इसी बात के मुतरादिफ है जैसे बेकरी से जाके हम कोई डबल रोटी या मिठाई खरीद रहे हो, जस्ट एज सिंपल एज दैट। बहुत शुक्रिया मैर। अब इनको कहें ज़रा डबल रोटी ख़रीदने आए, इन्हें आटे दाल का भाव जो है वो मालूम हो जाएगा। बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, और ये 2013 भी नहीं है कि जब धांधली का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो था वो पूरे इंतखाब के अंदर
موجود تھا. اس وقت یعنی اس حلقے کے اندر میں خود بیٹھا ہوا ہوں اور میں پچھلے 4 روز کے اندر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تبدیلی جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ گئی ہے. اس میں مریم بی بی نے بھی اپنا ایک پروگرام کرنے کی کوشش کی ہے, دفاتر کے افتتاح اور ریلی نکالی ہے, اور ایک ریلی اس وقت بھی آپ اپنے ذرائع سے معلوم کر سکتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی نکلی ہوئی ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں نے خود کل میں مریم بی بی کی ریلی کے قریب سے گزرا تھا, میں نے خود دیکھا کہ وہ میرے دفتر کے قریب سے وہ گزر رہے تھے. 7 کل گاڑیاں تھیں, 5 پولیس کی موبائل وین آگے اور 5 پیچھے, اور یعنی بالکل پولیس وردی میں بھی موجود تھی اور وردی کے بغیر بھی موجود تھی. اور جس فیتے کو کاٹنے کے لیے وہ تشریف لائی تھی وہ فیتے کے پاس نہیں جاتی تھی, فیتا ان کے پاس گاڑی کے قریب آتا تھا تو وہ کاٹ دیتی تھی. اور میسج ان کا صرف یہ تھا کہ جی ماں کو یاد رکھیں, بہن کا مان رکھیں. مجھے بتائیے, جس حلقے کے اندر آج بھی پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو, جس حلقے کے اندر گٹر ابل رہے ہوں, جس حلقے کے اندر تعلیم کی بنیادی سہولت کے لیے قریب سکول موجود نہ ہوں سرکاری, جس حلقے کے اندر آج بھی لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت نہ ہو, اس حلقے کے لوگ محض ماں کا مان کیوں رکھیں گے؟ اچھا, سو ایکچولی یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. عثمان صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, کیونکہ میں اس حلقے میں گئی بھی تھی اور میرا بڑا تفصیلی میں نے ایک دورہ کیا, لوگوں سے باتیں کی, گھروں تک گئی, بلکہ خواتین سے بھی بات کی. گو کہ بہت محبت موجود ہے انڈاؤٹڈلی, مگر دیٹ بینگ سیڈ پچھلے 4 سالوں کے اندر بھارہا نہ میاں صاحب گئے ہیں نہ مریم بی بی جنہوں نے الیکشنیئرنگ کی تھی 2013 کے الیکشنز میں. اس حلقے کے اندر بھی دونوں اپنے حلقے میں نہیں اترے. لوگوں کا ایک گلا شکوا تھا آپ کے سپورٹرز کا, بیسک جو ایشوز ہیں اس حلقے کے, انفراسٹرکچر, سیوریج, کلین ڈرنکنگ واٹر, ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمپتھی ووٹ گارنر کرنے کی کوشش کرنا, کہ ماں کا واسطہ دینا, بہن کا واسطہ دینا, ڈو یو تھنک دیٹ دس ول ورک؟ شکریہ مہر, میری گزارش ہوگی کہ مجھے صرف بات کمپلیٹ کرنے کا موقع ضرور دیجیے گا. آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہنسی بھی آتی ہے سم ٹائمز کہ پی ٹی آئی کا معاملہ وہ معاملہ ہے کہ جب ایک پیپر امتحانی سینٹر میں آپ بیٹھے ہوئے ہو نا, بچے کو پیپر نہ آتا ہو, تو اس کے بعد وہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا پیپر آؤٹ آف کورس آ گیا, پیپر جو ہے وہ بالکل ہی بہت مشکل تھا, وہ اٹیمپٹ نہیں ہو سکتا. ان کا وہ حال ہے. اب ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ مریم بی بی کی گاڑی کے ساتھ ہزاروں لوگ پیدل چلتے ہیں, وہ ان کو ان کی گاڑی موو نہیں ہو پاتی, اتنا رش ہوتا ہے ان کے ساتھ بڑے بڑے گاڑیوں کے والے لوگ نہیں ہوتے, ان کے ساتھ عام آدمی ہوتا ہے. اور یہ اگر ان کی بات کو درست مان لیا جائے نا, تو ان کا جو 114 کا الیکشن تھا نا سندھ کے اندر, اس پہ سوشل میڈیا میں پہلے نمبر پہ تھی ان کا کینڈیڈیٹ, اور جب وہ رزلٹ آیا تھا تو 5واں نمبر تھا, 5 ہی کینڈیڈیٹ تھے اس کے اندر. سو یہ بہت دن کی بات نہیں ہے, ان کو پتہ لگ جائے گا. لیکن میرا بیسک سوال یہاں اور ہے, عمران خان صاحب نے اس کو الیکشن بتایا ہے کہ دیکھنا ہے کہ جو ہے وہ عوام سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا نواز شریف کے ساتھ. اب مجھے یہ بتائیے, اگر رزلٹ نواز شریف کے حق میں آیا تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے, پھر اس کو کیا فریز دینا چاہیں گے عمران خان صاحب؟ جہاں تک آپ کی بات ہے, بڑی مطلب عجیب و غریب جانچ والی سب سم ٹائمز باتیں کر دیتے ہیں. 4 بڑے سرکاری اسپتال اس حلقے کے اندر موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہاں اسپتال ہی کوئی نہیں. ہر یونین کاؤنسل میں اندر لڑکیوں کا اسکول موجود ہے, ہر جگہ پر فلٹریشن پلانٹ, ٹیوبویلز لگے ہوئے ہیں, کچھ جگہوں پر خرابی کی اطلاعات تھی وہ بھی درست ہو گئے ہوئے ہیں. سو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ صرف ہیومن کرائے پہ کر کے آپ یہ بتائیے, کل عمران خان صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے گے خیبر پختونخوا کے اندر, اور 2013 میں شکر ہمیں حکومت نہیں ملی. سو پہلے جو ہے دوسروں کے اوپر صرف الزام لگانے کے بجائے فیکٹس اینڈ فگر سے آئیے. پھر میں آپ کو بتاتی ہوں, جہاں تک بلال یاسین اور ماجد ظہور وہ ایم پی ایس تھے اس علاقے سے, وہ وہاں پر موجود تھے. یقیناً پرائم منسٹر آف پاکستان بننے کے بعد نواز شریف صاحب کی ظاہر ہے رسپانسبلٹیز بہت زیادہ تھیں, لیکن ان کے کوآرڈینیٹرز موجود تھے, ایم پی ایز موجود تھے, اور حلقے کے اندر جو ہے وہ لائزون کریٹ کیے ہوئے تھے. سو یہ ہم ماؤں بہنوں کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں, اس میں اگر کسی کو خامی لگتی ہے تو لگتی رہے, کیونکہ ہم ماؤں بہنوں کو عزت دینے والے لوگوں میں سے ہیں. لیکن اس کو اگر کوئی تانا بنانا چاہتا ہے کسی کی ماں بہن بیٹی اگر نہیں ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. اچھا, سو آپ کو لگ رہا ہے عظمیٰ بی بی کے یہ افسوس کی بات ہے, جتنی بھی گفتگو مہر عظمہ نے کی ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. میں نے کوئی 2 مہینے پہلے کہا تھا, میں نے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ ملک میں جو سب سے بڑا چور ہے اور گاڈ فادر ہے اس کو چلتا کیا جائے گا. وہ ثابت ہو گیا. یہ اس لیے ناراض ہے میرے ساتھ بہت زیادہ
ورنہ میری چھوٹی بہن ہے یہ. رویا دھویا تو یہاں پہ رویا دھویا تو رویا دھویا تو عظمہ آپ بات سنیں رویا دھویا تو نواز شریف ہے. وہ راستے میں بیچارہ کہتا رہا مجھے کیوں نکالا. ہم نے تو نہیں کہا, ہم تو مضبوط طریقے سے اس پوری کیمپین کے اندر کھڑے ہیں اور اتنی سیریس وائلیشن کی ہیں انہوں نے میر اتنی سیریس وائلیشنز کی ہیں کہ کم از کم 18 وزیر ہیں جو منہ چھپا کے دن دہاڑے اس حلقے کے اندر پھرتے ہیں. وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, ضلعی حکومت, میئر, ڈپٹی میئر, ایک حملہ کیا ہوا ہے اس حلقے کے اوپر. یعنی ہارٹیکلچر کا سارا محکمہ, فائر بریگیڈ کا سارا محکمہ ان کے پوسٹر اور بینر لگانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سارے سرکاری وسائل استعمال کر کے بھی اگر یہ روئیں تو بتائیے ہمارا کیا قصور ہے. اور پھر یہ ایک اگر ایسا ہی ہے چودھری صاحب تو آپ اتنا ٹھوس مقدمہ کیوں نہیں بنا پائے کہ الیکشن کمیشن برسے؟ ہم نے 31 کمپلینٹس اس وقت الیکشن کمیشن میں داخل کی ہیں. الیکشن کمیشن ان کے سامنے بے بس ہے. الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم بلال یاسین کو سزا دیں گے. بلال یاسین نے کہا کہ میں آ گیا ہوں, مجھے آپ سزا نہیں دے سکتے. اور ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے. سیریس وائلیشن, آئین کی وائلیشن کی. مریم بی بی گئی ہیں چرچ کے اندر, مسجد, چرچ یا کوئی اور جو عبادت گاہ ہے اس کے اندر جا کے ووٹ مانگنا, یہ آئینی طور پہ یہ ایکچولی اس حوالے سے میں عظمیٰ بی بی آپ ضرور جواب دیجئے. ایک ویڈیو دیکھ لیجئے پہلے. اگر کوئی اس ملک کے اندر کوئی نظام ہوتا, عیسائی برادری نے اس حوالے سے بڑا احتجاج بھی کیا ہے کہ ان سے مانگا گیا, احتجاج بھی کیا ہے, لیکن ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے نا اب تک ریجیکٹ ہو چکا ہوتا ہے. کلثوم بی بی کی صحتیابی کے لیے دعا کا وقت مانگا گیا تھا, لیکن اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا گیا سیاست کے لیے. جی عظمیٰ بی بی اس بات کو خیال اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک بہت سگنیفیکنٹ کرسچن مائنورٹی ہے جس کا ووٹ جو ہے وہ بہرحال بڑا کلیدی ثابت ہو سکتا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کرسچن کمیونٹی, جی عظمیٰ بی کمیونٹی بھی, اور یہاں کی ساری جو برادریاں ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد موجود ہیں. ان کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں نا کینڈیڈیٹ کی جو عدم موجودگی میں کوئی کیا کرے گا. میں کیا کروں, مطلب چوئی صاحب تھوڑا سا پانی پیے ہیں, اس کو رونا دھونا ہی کہتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ وہ اس دن سے میرے ساتھ عید کی جو آپ عید کی جو ریکارڈنگ تھی اس سے ناراض نہیں ہے. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ 5 ججوں نے نااہل قرار دیا. میں نے نااہل قرار نہیں دیا, پاکستان کی سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے نواز شریف کو. نہ صادق ہے نہ امین ہے. اب آپ ناراض ہیں مجھ سے تو کیوں ناراض ہیں؟ کون کتنا صادق اور امین ہے, کس کے اوپر کون سے الزامات ہیں. الیکشن کمیشن کی بات آپ نے کیا کریں. آج تک عمران خان الیکشن کمیشن کو جواب نہیں دیتا. 4 نیب کے ریفرنسز ہیں, 4 عملداری کی بات کر رہے ہیں. عظمہ 4 ریفرنسز ہیں نیب کے. نیب نے اسے ابھی تک گرفتار نہیں کیا. گرفتار کر کے اسے جیل میں ڈالنا چاہیے, تحقیقات کرنی چاہیے. بڑا ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کہ جو ملک کے ایسے لوگ ہیں انہیں گرفتار نہیں. مگر آپ نے دیکھا چودھری صاحب ایسے لوگ بہرحال اس حلقے میں موجود ہیں جو کہتے ہیں 10 بار بھی کرپٹ کہو ہم پھر بھی ووٹ ڈالیں گے. جی عظمیٰ بی بی لیکن میں عرض کرتا ہوں نا, اس ملک کے جو بھی لیڈر ہیں اپنے آپ کو عظمیٰ بی بی کو بھی تو بات کرنے دیجیے چودھری صاحب. مہر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ. ان کو دنیا اور آخرت یاد رہنی چاہیے. یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے یہ کھڑے ہو کے اعتراض اٹھاتے ہیں اور خدا یاد نہیں ہے ان کو. جی عظمیٰ بی بی دیکھیے, خدا سب کو یاد ہونا چاہیے. ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جا کے اپنے اپنے اعمال کا ہی جواب دینا ہے. میرا بھی یہی جواب ہے ان کو. لیکن عجیب و غریب بات ہے, اس کو ہی رونا دھونا کہتے ہیں, دوسرے کی سننی نہیں, بس ایک رولا ڈالی جانا ہے. اب الیکشن کمیشن کے اندر سرکاری وسائل کا جو استعمال ہے فلانا, یہ چند وہ پی ایچ اے کی اور اس کے خلاف جو ہے وہ اپلیکیشنز کے علاوہ کوئی ایک سالڈ پروف یہ الیکشن کمیشن کے اندر نہیں دے سکے. وہ بلال یاسین نے کہا مجھے کچھ کرنا تو کر لو, یہ عمران خان کہتا ہے, یہ بلال یاسین نہیں کہتا. بلال یاسین کل اپنا جواب جمع کرا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر, اس کو باہر سے لے کے نہیں آئے. میاں اعظم اقبال کیا کر رہے ہیں 120 کے اندر, شعیب صدیقی کیا کر رہے ہیں 120 کے اندر, آپ کی فیمیل ایس پی ایس کیا کر رہی ہیں. میں بھی آپ کو بولنے نہیں دوں گی چوئی صاحب, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ان کے بینر لگا رہی ہوں. میں بھی اب آپ کو بولنے نہیں دوں گی. اگر دادا گیری کا مقابلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے.
نہیں آپ میری باری لے لیں. آپ کہتے ہیں میں روتا دھوتا نہیں ہوں, ہم روتے دھوتے نہیں ہیں. آپ باری لے لیں. آپ کسی کو بات بھی کرنے نہیں دینا چاہتے. چھوٹی آپ باری اپنی لے لیں, میری باری بھی آپ چلا گیا. حوصلہ کریں, حوصلہ کریں. ابھی آپ نے 17 کا شوق لینا ہے اور ابھی آپ نے یہ فیصلہ جو آپ عظمیٰ بی بی یہ بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے یاسمین راشد کی کیا ادھر آپ کو کیا لگ رہا ہے 32 سالوں سے آپ کا قلعہ ضبط ہوئیں گی ادھر یا کیا بڑا کلوز کانٹیسٹ ہوگا؟ دیکھیے میں بڑے بول نہیں بولنا چاہتی ہوں مہر, یہ پروردگار کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا, لیکن ٹرن آؤٹ کے اوپر مجھے بہت پوری امید ہے کہ 70% جو ہے جو پولڈ ووٹ ہے وہ پی ایم ایل این کو ملے گا. مگر دیکھیے نا آپ کے اچھے دنوں کے اندر بھی یاسمین راشد بی بی جو ہیں وہ شی پرفارم فینامنل. پارٹی کی بہو بن کے ووٹ لیتی رہی ہیں, کیا کرتی ہو میں ذرا نکال 50,000 ووٹ وہ ادھر سے لے گئی آپ کے اچھے دنوں. انہوں نے پورٹریٹ کیا کہ میں پیپلز پارٹی کی بہو ہوں, پیپلز پارٹی کی بیٹی ہیں آپ. تو پھر یہ جو ہے یہ اس وقت کی بات رہنے دینا. پیپلز پارٹی کی بیٹی ہیں ماشاءاللہ. میں پیپلز پارٹی کی بیٹی کس کی ہوں, آپ کس کے ہیں چھوڑ دیں. یہ جو لوہے کی خاتون ہے, لوہے کی, ڈاکٹر یاسمین راشد لیڈنگ گائنیکالوجسٹ ہے, اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرتی ہیں, لوگ اسے مل سکتے ہیں, وہ لوگوں سے مل سکتی ہیں, وہ خدمت خلقہ کے ریکارڈ رکھتی ہیں, وہ پولیٹیشین ہیں, وہ پولیٹیکل ورکر ہیں. اس کے مقابلے میں کلثوم بی بی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ایسا. لوگ نہ انہیں مل سکتے ہیں نہ وہ لوگوں سے مل سکتے ہیں. یہ کیا آپ لوگوں نے آپ دونوں آج میرے بیمار ہونے کا مکمل فائدہ اٹھا رہے ہیں. لوگوں کو میر حلقہ 120 کے لوگوں کو کوئی غلام سمجھ رکھا ہے کہ یہاں پر ملکہ معظمہ کو کھڑا کر دیا جائے اور لوگ اس کو ووٹ دیں گے. یعنی ہمارا کینڈیڈیٹ گھر گھر جا کے لوگوں سے مل رہا ہے, ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے. اور وہ محترمہ اب علیل نہیں, وہ علیل تھیں, انہوں نے ان کو سامنے لایا. اپنے گھر کی لڑائی جو ہے وہ بیلٹ باکس کے اوپر لڑ رہے ہیں. یعنی شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان لڑائی ہے, حمزہ کے درمیان اور مریم بی بی کے درمیان لڑائی ہے. اس لڑائی کا بدلہ اس عوام سے 120 سے لے رہے ہیں. تو اس لیے میں مجھے ایک بات بتائیے گا, اندازہ کریں نا, یہ سگے چچا اوپر چیف منسٹر بیٹھا ہے, سگا چچا. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس طرح انصاف کی کیمپین ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ اچھا ایک سیکنڈ مجھے ایک بات بتائیے, میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے. چودھری سلامت کینڈیڈیٹ ڈاکٹر یاسمین راشد کی فتح ہوگی. چودھری صاحب میرا سوال ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر ہارٹی کلچر اور ڈیفرنٹ اسٹیٹ مشینری کا استعمال ہو رہا ہے اور کانٹریکچول نوکریاں بانٹی جا رہی ہیں لیسکو سے لے کر دیگر اداروں کے اندر, ایک بہت بڑے طبقے کو اس حلقے کے اندر جو آپ لوگوں کا گلا شکوہ بھی ہے, اور کہ یہ نکلتے ہیں اور کارنر میٹنگز کیا کرتے ہیں, پورا ایریا کارڈن آف کر دیتے ہیں, سائملٹینیسلی آپ لوگ ریلیز نہیں نکال پاتے. یہ ساری گلے شکوے ہوتا ہے. عمران خان کے لیے نہیں ہوتا, جب بھی وہ کہیں باہر نکلتے ہیں ان کو بھی ایسے, ان کے لیے بھی ایسے ہوتا ہے. انہوں نے 8 تاریخ کو ہم نے کبھی پی ایچ اے کو, ڈی ایچ اے کو, ہم نے کبھی پی ایچ اے کو, کارپوریشن کو اور ایل ڈی اے کو استعمال نہیں کیا. اب آپ دیکھیں نا, یہ کلپ ہم نے پیش کیے ہیں, ریکارڈ کے اوپر ہر چیز موجود ہے. یعنی سڑکیں بنتی ہوئی, سیوریج ڈلتا ہوا, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں خوشی ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, سیوریج. یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد میدان میں آئی ہیں, لوگوں غریبوں کے کام ہونے شروع ہو گئے, جن کو یہ بھول کے چلے گئے ہوئے تھے ان کے کام ہونے شروع ہو گئے. اس لیے ہم نے سارا کمپلینٹس, اب یہ تو یاسمین کو کریڈٹ جاتا ہے, عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اب کام شروع ہو گیا ہے. ورنہ کلپ دیے ہیں انہوں نے, جو محکموں کو استعمال کیا ہے اس کے کلپ دیے ہیں, لیکن کوئی انصاف وہاں سے توقع نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز یہ یہاں کا ووٹر ان کو بتائے گا کہ ان کی کیفیت کیا ہے. آپ یقین کریں, میں نے بھی زندگی میں بڑے الیکشن دیکھے ہیں, ان کے لیے صدمہ ہوگا 17 تاریخ کو, پی ایم ایل این کے لیے صدمہ, اور صدمے کے لیے تیار ہو جائیں. پھر بھاگنا نہیں اور رونا دھونا نہیں. ہم تو ظاہر ہے ہم جیتتے ہارتے رہتے ہیں, رونا دھونا آپ نے مچایا. چودھری صاحب پچھلے 4 سالوں سے تو بائی الیکشن ہار ہی رہے ہیں. مجھے کیوں نکالا, مجھے ذلیل کیا, مجھے رسوا کیا, یہ نواز شریف کہہ رہے ہیں. یعنی رو تو وہ رہا ہے, آپ ہمیں کہہ رہی ہیں رونے کے بارے میں. آپ تو 4.5 سال سے رو رہے ہیں, ہر بات پہ رو رہے ہیں. آپ کا تو سلوگن ہی رو عمران رو ہے. میرا خیال ہے جن کا لیڈر رو پڑے ان کو تو کوئی اور. مجھے میرا ایک سوال عظمیٰ بی بی آپ سے بھی ہے. میں اور آپ بات کر رہے ہیں, ابھی تیسرے آدمی سے پوچھ رہے ہیں کون رو رہا ہے, میں رو رہا ہوں
उस्मा बीबी आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक दफ़ा फिर दोहराया और बिल्कुल सौने दुरुस्त बात की कि इदारे जब तक इस मुल्क में मजबूत नहीं होंगे मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। तो इलेक्शन कमीशन की आज क्या हैसियत है, किस तरह की बेबसी है कि वो नोटिस पे नोटिस भेजता है? ना बिलाल यासीन साहब घास डालते हैं, ना आपके परवेज मलिक साहब घास डालते हैं, क्या बात है? नहीं महर, मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा हकायक को दुरुस्त फरमा लीजिए। परवेज मलिक साहब को जब भी बुलाया गया उन्होंने रिटन अपॉलॉजी भी दिया। उन्होंने कहा मैं वहां पर जो है वो कैंपेन के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक रिटन लिख के दिया कि मैं कैंपेन का हिस्सा नहीं बनूंगा। बिलाल यासीन साहब एक डेट पे नहीं गए, कल उनकी डेट है, वो वहां पेश हो रहे हैं, वो जवाब जमा कराएंगे। इमरान खान नहीं है, इमरान खान के ऊपर पिछले 1.5 साल से तौहीन अदालत का इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता, उसको नहीं पूछता। मेरा वक्त खत्म हो गया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। NA 120 के अंदर अब कांटेदार मुकाबला होगा, नीडलेस टू से। चीफ मिनिस्टर हाउस इस्तेमाल हो रहा है, अभी चौधरी साहब कह रहे थे। एक बहुत बड़ी खबर जिसके ऊपर गुफ्तगू शनीद हम कल करेंगे, डिस्कशन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में CM हाउस में सुनाए 1 करोड़ से जायद की कीमत का स्विमिंग पूल बन रहा है। इस हवाले से कल डिस्कशन होगी, इस पर भी बात होगी। दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।